ویورز السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ممتاز احمد خان دورانی ہوں۔ شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا۔ احمد ندیم کاظمی کا یہ شعر ہے۔ شاعری دراصل ان لطیف جذبات کا نام ہے جو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں جنم لیتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کے دل کے اندر محبت بھر دی ہے۔ اب یہ محبت کسی نہ کسی طریقے سے انسان ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا اور انسان کی فطرت میں رکھا کہ وہ ہر خوبصورت چیز کو پسند کرے اور اس کا اظہار اپنے الفاظ میں کرے۔ اللہ تعالیٰ بے مثال حسن کے مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حسن انسان کی آنکھ اور اللہ کے جلوے کو انسان نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی انسان کی آنکھ اس قابل ہے کہ دیدار کر سکے۔ تجلی اس قدر ہے کہ فیوز اڑ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے پاک پیغمبر ہیں، دیدار نہ کر سکے۔ کروڑواں حصہ پردوں میں لپیٹ کر طور کے پہاڑ پر پھینکا گیا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ خود بھی حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتے ہیں۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے اپنے محبوب کو خود عرش معلیٰ پر اللہ تعالیٰ بلواتے ہیں اور خوب رج کے آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کا دیدار کرتے ہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کروڑواں حصہ کروڑوں پردوں میں لپیٹ کے طور کے پہاڑ پر پھینکا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے۔ ادھر یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے بیٹھ کے دیدار کر رہے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ویورز، قرآن پاک میں اللہ کہیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے، کہیں اس کی زلف کی قسم کھاتا ہے۔ زلف ماہی دی کنڈل کنڈل تے عاشق دا دل ڈولے۔ کہیں اس چادر کی قسم کھاتا ہے جو محبوب اوڑھ کر سوتے ہیں۔ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل۔ تو عرض ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو پسند فرمایا اور قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ اب انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتا۔ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، جو حسین چیزیں بنائی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے جلوے پنہاں ہیں۔ وہ خوبصورت چھوٹی چھوٹی مخلوق، پرندے، آبی مخلوق، ہوائی مخلوق، زمینی مخلوق، یہ سارا اللہ تعالیٰ کے جلوے ہی ہیں اس کے اندر۔ بلند و بالا پہاڑ، اتھاہ گہرے سمندر اور پرشور دریا، گنگناتی ندیاں، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ لہلاتے ہوئے کھیت، یہ سارے اس کے حسن کے جلوے ہیں۔ یہ پیارے پیارے پھول، مختلف رنگوں والے پھول، پھر ان کے اندر خوشبو، یہ سارے اللہ کے جلوے ہیں۔ انسان ان جلووں سے بے حد متاثر ہوتا ہے اور اپنے محبوب کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جیسے محبوب سے بھی پیار کرے۔ چنانچہ عشق جو ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک عشق
حقیقی جو اللہ جل شانہ کا عشق ہے، اس عشق کے اندر انسان عقل مند بنتا ہے، انسان دنیا میں اپنے آنے کا مقصد پہچانتا ہے اور دنیا کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اس عشق میں یعنی عشق حقیقی کی لذت جس نے چکھی اس نے اس دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھا، اور وہ اللہ کو پکارتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے سولی پہ چڑھ گئے، جیسے منصور کو لطف آیا سولی پہ چڑھ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، فنا فی الرسول، یہ بھی عشق حقیقی ہے۔ اس کی مثال بلال سے پوچھ لیجئے، اویس کرنی سے، خواجہ اویس کرنی سے پوچھ لیجئے، کتنی لذت آئی ہے انہیں اس عشق میں۔ دوسرا عشق مجازی ہے، جو انسان اپنے جیسے انسان سے محبت کرتا ہے، اور یہ بھی ایک پاک جذبہ ہے۔ مجازی عشق کا بھی جذبہ جو ہے وہ پاک جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ عشق جو ہے وہ ایک پاک جذبے کا نام ہے۔ اس کے اندر اگر برائی شامل ہو گئی تو پھر وہ عشق نہیں رہتا، عشق ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے، وہ عشق اس کے اندر نہیں رہتا۔ یہ لوگ جن کی داستانیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہیر رانجھا، سسی پنو، لیلا مجنوں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہیں تو داستانیں، لیکن اس کے اندر عشق مجازی ہے، اور وہ اللہ کی اس مخلوق جس کو وہ محبوب بناتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں، یعنی معرفت الہی ہی ہے، اور یہ بھی پاک جذبہ ہوتا ہے۔ اردو شاعری کے اندر اس عشقیہ مضمون کو غزل کہتے ہیں، یعنی محبوب سے باتیں کرنا، اس سے شکوے بھی کرنا، اس کی بے رخی کا شکوہ بھی کرنا، لیکن پھر بھی اس کے عشق سے باز نہ آنا۔ یہ اردو شاعری کے اندر اور فارسی شاعری کے اندر آپ غزل کو دیکھ سکتے ہیں۔ باقی کسی زبان کے اندر بھی غزل نہیں ہے، نظم ہے۔ نظم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع ہوتا ہے، مستقل موضوع، اور شاعر اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرتا ہے، اس اپنے موضوع سے ہٹتا نہیں ہے۔ لیکن عشق کے اندر جس طرح محبوب کے ادائیں بدلتی رہتی ہیں، آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے، اسی طرح شاعر بھی اپنے اشعار کے اندر ان تبدیلیوں کا ذکر اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ ایک شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلا عاشق نے، محبوب نے کہا کہ جی آج ہم آپ کے گھر آئیں گے، تو عاشق کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ آئیں ہمارے گھر میں، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ تو آنن فانن محبوب کا ارادہ بدل جاتا ہے، اور وہ اپنی عادت کے مطابق اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اب عاشق کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کہاں ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا۔ تو محبوب کی اداؤں کے ساتھ ساتھ ہی عاشق کو اشعار بھی بدلتے رہتے ہیں اور رویوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ یہی غزل کا حسن ہے۔ میر تقی میر اردو غزل کے بادشاہ شاعر گزرے ہیں۔ ان کی زندگی دکھوں سے لبریز رہی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو یہ دیوان کیا۔ ان کی ایک غزل ملاحظہ ہو جو انہوں نے اپنے بارے میں کہی: میر دریا ہے سنو شعر زبانی اس کی، اللہ رے طبیعت کی فراوانی اس کی، می تو بو چھاڑ کا دیکھا ہے برستے تم نے،
اسی انداز سے تھی اشک فشانی اس کی، بات کی طرز کو دیکھو تو کوئی جادو تھا، پر ملی خاک میں کیا سحر بیانی اس کی، سرگزشت اپنی کس اندوہ سے شب کہتا تھا، سو گئے تم نے نہ سنی آہ کہانی اس کی، آبلے کسی طرح ٹھیس لگی پھوٹ بہی، درد مندی میں کٹی ساری جوانی اس کی، اب گئے اس کے جز افسوس نہیں کچھ حاصل، صد حیف کہ کچھ قدر نہ جانی اس کی۔ غزل آپ کو صرف اردو اور فارسی کی شاعری میں ہی نظر آئے گی، باقی کسی زبان کی شاعری کے اندر غزل کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ غزل فارسی کا لفظ ہے اور غزل غزال سے نکلا ہے، غزال ہرن کو کہتے ہیں، تو فارسی میں اس بات کو ہم غزل کہیں گے۔ کس طرح کہ جب شکاری ہرن کا شکار کرتا ہے اور اسے بھگا بھگا کر ہلکان کر دیتا ہے، پھر اسے اپنے تیروں سے زخمی کر دیتا ہے، تو ہرن کے حلق سے درد و الم کی چیخ سی اٹھتی ہے، تو شاعری میں اسی درد و الم اور اسی دکھ بھری چیخ کو غزل کہتے ہیں۔ تو بھئی یہ کیسے غزل ہوئی؟ اس طرح کہ جب محبوب اپنی پلکوں کے تیروں سے اپنے عاشق کا شکار کر لیتا ہے اور اسے اپنے جال میں پھنسا کر اپنا شکار بنا لیتا ہے، تو پھر دوسری طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے، تو عاشق کو ہرن کے لگنے والے ان تیروں کی طرح تکلیف ہوتی ہے، وہ قطعاً یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ محبوب کسی اور کا ہو، چنانچہ وہ تڑپتا ہے، دکھ بھرتا ہے اور ساری زندگی آنسو بہاتا ہے، اس لیے کہ اس آہوزاری اور گریہ زاری کو اردو میں غزل کہتے ہیں۔ اس کے لیے محبوب کا ہونا اور حسین ہونا لازمی ہے، پھر غزل بنتی ہے۔ حسن کو چاند جوانی کو کمل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ تو جب سے انسان کی تخلیق ہوئی، شاعری کی بھی تخلیق ہو گئی، اور دونوں کی پیدائش میں بڑی مماثلت ہے۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو ماں کو بڑی بے چینی اور تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے بچے کو دنیا میں دیکھنا چاہتی ہے، اس کے لیے اسے بہت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح شاعر کو بھی اپنی اس ادبی تخلیق کے لیے اتنی ہی بے چینی اور تکلیف ہوتی ہے، اور اتنی ہی بے چینی اور تکلیف اسے بھی اٹھانا پڑتی ہے، اور شاعر بھی جلد از جلد اپنی اس تخلیقی اولاد کو